نحمد و نصلی علی رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احسان ناز پروگرام ریل ٹاک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ جو آج مہمان گرامی تشریف فرما ہیں ان میں جہانزیب چودھری صاحب جو کہ پاکستان عوام دوست پارٹی کے چیئرمین ہیں، میں ان کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے دائیں طرف محترمہ زیبا ناز جو کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی مقتدر رہنما ہے اور آج کل مختلف ٹی وی چینل پر ان کا راج ہے اور وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، نمبر 1 اس میں بنی گالہ ہے، نمبر 2 شہباز گل ہیں، نمبر 3 جناب وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب نے بھی بقول رانا ثناء اللہ عمران خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے، جبکہ آصف علی زرداری اور ان کی پارٹی نے عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کی ہے۔ اس طرح یہ جو وفاقی حکومت ہے، جو چوروں اور لٹیروں اور ٹھگوں کی حکومت ہے، ان میں ایک مصیبت دراڑ پیدا ہو گئی، جبکہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک اپنی منہ میں انگلیاں ڈالے ہوئے گھنگھڑیاں ڈالے ہوئے خاموش ہیں۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا، جبکہ مجھے امید ہے جب بھی وہ بولیں گے برائی بولیں گے ان سے کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ آج ہم ان موضوعات پر بات کریں گے اور میں سب سے پہلے جناب محترم جہانزیب چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے معزز اسنا سے عوام الناس کو مستفید فرمائیں۔ جناب چودھری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احسان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ آج کے ٹاپکس جو ہیں وہ بہت سلگتے ہوئے ہیں۔ اوبیسلی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ 90 کی دہائی میں جو ہے وہ داخل ہو گئی ہوئی ہے، اور 1 to 1 جو ہے وہ ایک ایک آپ کا کھلاڑی جو ہے اس کے سامنے ایک ایک کھلاڑی کھڑا کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک بندے کے سامنے ایک ایک کیس کے سامنے ایک ایک کیس جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملہ فہم اور باوقار جو پولیٹکس ہے وہ پاکستان میں بالکل نظر نہیں آ رہی۔ پولیٹکس میں اخلاقیات جو ہے وہ ناپید ہو چکی ہے، اور اس وقت ایسی سیاست جو ہے، ایسی بدنما سیاست، ایسی بدترین سیاست جو ہے وہ عوام کو دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ تاریخ کی بدترین جو ہے وہ سیاست ہے، اور اس میں جو اس وقت امپورٹنٹ رجیم ہے وہ فاشسٹ قوت کے طور پہ جو ہے وہ اپنا پارٹ سر انجام دے رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اچھا دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو ہے عوام دوست پارٹی غیر مشروع طور پر عمران خان صاحب اور جو مسلم لیگ کاف ہے اس کی گورنمنٹ کی حامی ہے، اور غیر مشروع طور پر ان کو سپورٹ کرتی ہے، چونکہ ایک طرف 18 جو ہے وہ آپ کی سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ آپ ایک طرف ایسے پازیٹیو جو ہے وہ پولیٹیشین کھڑے ہیں جو ٹکر لیے ہوئے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کریٹ کی ہوئی قوتوں کے ساتھ، اور جو اسٹیٹس کو ہے اس کے ساتھ ٹکر لیے ہوئے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور باقی جو مسلم لیگ کاف ہے اس میں بھی اسٹیٹس کو کے بڑے سارے جو باقیات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کمپیریٹیولی بیٹر ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، پازیٹیولی ڈیلیور کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے، پازیٹیولی ڈیلیور کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی بہت ساری باتوں کے ساتھ ہمیں بھی، مجھے کم از کم بہت اعتراض ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بہترین جو معاملہ فہم اور باوقار جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنی سیاسی لڑائی میں چاہے آپ کا اداروں کو ملوث نہیں کرتی، اپنی سیاسی لڑائی میں اداروں کو ملوث نہیں کرتی، چاہے آپ کے مقابل جو ہے وہ پیسے لے کے کوئی اداروں کے لوگ جو ہیں وہ
وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہوں، یا پھر طاقت کے زور پہ جو ہے وہ ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہو کہ وہ آپ کے خلاف کام کرے. لیکن وائز جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی بیوروکریسی اور عدلیہ کے خلاف باتیں نہیں کرتے. عمران خان صاحب عوامی موب کو دیکھتے ہوئے جو ان کے دل میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں، جو ان کا من کرتا ہے وہ کسی بھی بیوروکریٹ کو، کسی بھی انتظامی لیول پہ بیٹھے ہوئے بندے کو، کسی بھی عدلیہ کے جج کو وہ جب چاہتے ہیں وہ رگے دیتے ہیں، کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے کو جب چاہتے رگے دیتے ہیں. تو ایسے جو میرے خیال میں کسی بھی وائز جو سیاستدان ہے، جو دانا سیاستدان ہیں، اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں. آپ جس لیول پہ لڑ رہے ہیں اس لیول پہ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے اداروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو چھوٹے چھوٹے آفیسرز ہیں، ان کو اس طرح اسٹیجز پہ آ کے باتیں کرنا اور ان کے خلاف باتیں کرنا، میں کبھی بھی یہ اس کو مناسب نہیں سمجھتا. یہ سراسر جو ہے وہ جو سیاسی اخلاقیات ہے اس کے خلاف. جاوید صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے مخالفت کی اس بات کی، لیکن میں آپ کو ایک روشنی ڈالتا ہوں نواز شریف پہ، آصف زرداری پہ. سر ان کے ساتھ مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ ضرور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیں، لیکن ان کے ساتھ مقابلہ تو نہیں ہے نا. عمران خان صاحب نئے پاکستان اور نئی جدید جو سیاست ہے آپ بات کی ہے، مجھے بات کرنے کا موقع دیں. نواز شریف کو جب حکمرانی سے نکالا گیا، اس نے ایک ریٹ لگائی مجھے کیوں نکالا. اس کے الفاظ تھے کہ 5 لوگ مل کر مجھے حکمرانی سے دور نہیں کر سکتے. پھر باغ دہل کہتا تھا 5 جو کہ نام لیتا تھا. جب اس نے یہ نکالا گیا تو وہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کا نام لے کے کہتا تھا اس کی ہم وردی اتار دیں گے، ہم ان کو کھینچیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آصف علی زرداری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتا تھا کہ آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. اس وقت یہ لوگ کہاں تھے؟ اس وقت آپ کا نقطہ نظر کہاں تھا؟ اس وقت آپ خاموش تھے. اب اس نے چھوٹی سی بات کی جو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو شاید انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. اس نے یہ کہا ہے یہ جو لوگ کردار بنے ہوئے ہیں ان کو ان باتوں کو حکم نہیں ماننا چاہیے جو کہ ان کے دائرۂ کار میں تھے. ایک بندے کا پہلے ہی انہوں نے جو ٹرائل کیا اس کو جسمانی طور پر مار کے فنا کر دیے گئے، اس کو آپ نیکسٹ ریمانڈ کیوں دیں گے؟ یہ ہر ایتھکس کے خلاف ہے. یہ ایک جرم سے بڑی جرم کی داستان ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ عمران خان کے بارے میں اس وقت جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اس سے ملک میں خانہ جنگی کا امکان ہے، اس سے بڑی اموات ہوں گی، ان سے بلڈ شیڈ ہوگا. اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اب میں محترمہ زیبا ناز سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی موجودہ صورتحال پر مسلم لیگ کاف کا جو موقف ہے اور جو اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے بنی گالہ میں خیر سگالی ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے عمران خان کو یقین دلایا ہے کہ آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرتا. حالانکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ گرفتار ہوں گے تو ان کی پاپولیشن میں اور اضافہ ہوگا، ان کی پاپولیٹی میں اور اضافہ ہوگا. اس لیے چودھری پرویز الہی صاحب نے جو مشورہ دیا ہے یہ میری دانست میں غلط ہے، کیونکہ آئین کا قانون کی بالادستی کے لیے اگر کوئی ان کو گرفتار کرتا ہے وہ کرے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ خود حکومت بھگتے گی. شکریہ سامنا صاحب، آپ کا بھی میں نے تجزیہ سنا اور چودھری جہاں زیب صاحب کا بھی سنا. چودھری جہاں زیب صاحب نے کہا کہ یہ جو پارٹیاں ہیں، یہ جو عمران خان کا کاف لیگ کا نام لیا کہ یہ سپورٹ کرتی ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ کو چودھری صاحب آپ کی پارٹی بنائے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، ہمیں پارٹیاں بنائے ہوئے صدیاں گزر گئی ہیں. آپ نے ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے، ہم 70 سال سے سامنے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ چلنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے کس کو سپورٹ کرنی ہے اور کس کو نہیں کرنی. آپ کا تجزیہ، آپ کا نالج جتنا ہے آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. پرویز الہی نے 70 سال ہر حکومت کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے اپنے آپ کو منوایا ہے اور لوگ کہتے ہیں 10 سیٹوں والی پارٹی، 10 سیٹوں والی پارٹی ہر آنے والی حکومت کے ساتھ اٹیچ کیسے ہو جاتی ہے.
اتنی اس میں قابلیت ہے، اتنی اس میں کوالٹی ہے کہ وہ ہر پارٹی میں اٹیچ ہو جاتی ہے، اور اپنے جینیس، اپنے کردار اور اپنی آواز اور اپنی پہچان کے ذریعے وہ سب کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ یہ نون لیگ والے، پیپل پارٹی والے، یہ اور جتنی پارٹیاں ہیں، یہ ساری انہی کی محتاج تھی، انہی کے گھروں سے سیاست سیکھ کے آگے جاتی رہی ہیں، اور یہ وہ وفادار پارٹی ہے جس کا آج تک نیم و بدل کوئی نہیں ملا، اور ہر حکمران ان کے گھر سے شروع کرتا ہے۔ دوسری بات، میں مین پوائنٹ پہ آتی ہوں احسان ناز صاحب کے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ آج پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بنی گالہ میں جو اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان کو ہاتھ لگائے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، اور اس کو اس کا نتیجہ بھی خود ہی جھیلنا پڑے گا، کیونکہ یہ جعلی حکمران جو ہیں یہ اتنا ظلم کرے جتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے شہباز گل کو ٹیسٹ کیس بنایا، اور پھر اب عمران خان کو گرفتار کرنے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، 2.5 کروڑ عوام جو ہے اس کو آپ مین نشانہ بنانے جا رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، اور عمران خان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی بجائے الیکشن میں آئیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی رزلٹ لیں۔ اصل حکمرانی ان لوگوں کو ملنی چاہیے جن کو عوام ووٹ کرتی ہے۔ چودھری پرویز الہی اور وزیر داخلہ پنجاب کیا نام ہے، ڈوگر صاحب نے بنی گالہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہی یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو جعلی حکمران ہیں اور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے حکومت حاصل کی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ستمبر کے آخری ڈیٹے جو ہے اس کے بعد ان کا کلا کامہ کیا جائے گا، اور تو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اور چودھری مونس الہی نے اور وزیر داخلہ پنجاب جناب ڈوگر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی بقا عمران خان کے ساتھ ہے، پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہے، اور جعلی مقدموں سے جو عمران خان کو معروف ہونے والے نہیں ہیں، انشاءاللہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور ہم ہمیشہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ پنجاب، سرحد، سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور یہ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی جو حکومت ہے عمران خان کے ساتھ ہیں، اور میں اپنے جعلی حکمرانوں سے ایک افواج پاکستان سے یہ کہنا چاہتی ہوں اور عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ خود نوٹس لیں اور ان جعلی اور بدماش حکمرانوں کا نوٹس لیں، اور ان کو جو اس کے حقدار ہیں نا ان کو اس جگہ پہ، اس مقام پہ خود ہی پہنچا دیں۔ زبران صاحب آپ کا موقف آ گیا، میں اب چودھری جہانگیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ زیب ناز کی بھی باتوں کا جواب دیں اور اس میں اور رنگ بھریں۔ شکریہ۔ دیکھیں، آپ نے ایک بات کی کہ بالکل میں نئی پارٹی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عوام دوست پارٹی پاکستان کی سیاست میں نواز ہے، لیکن ہماری آئی جو ہے وہ، ہماری جو نظر ہے وہ پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہی ہے، ہم اپنے نئی چیزوں کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں اگر پچھلے 30-40 سال کی سیاست اگر دیکھی جائے، آپ 70 سال کر رہی ہے، چودھری پرویز الہی کو 30-40 سال سے پاکستان کی سیاست میں 70 سال سے نہیں ہے، 70 سال سے پاکستان، 70-75 سال پاکستان کی ٹوٹل ایج ہے، اتنی تو ان کی ٹوٹل ایج ہوگی، تو 30-40 سال سے سیاست میں وزیر ایک سیاستدان ہے، کوئی شک نہیں ہے، اچھا کام کرنے والے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ موضوع بحث جو ہے وہ چودھری صاحب نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ پاکستان میں اخلاقی سیاست کی اخلاقیات کا یہاں پہ موجود ہونا، میں نے 70 سال کا محاورہ دیا ہے کہ 70 سال ہو گئے ان کو پارٹی کے ساتھ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے گا۔ دیکھیں، جی، پاکستان میں جو سیاسی اخلاقیات ہیں وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ جی، ایک طرف عمران خان جو ہے وہ پازیٹیوٹی کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں، اور حق پہ کھڑا ہونے والا، اس کے سامنے مثالیں ہیں۔ دیکھیں، ریاست مدینہ کی بات کرنے والے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ کامل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ قائد اعظم ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔
ایک طرف کانگریس مسلم لیگ اور ان کی خدمات آپ دیکھ لیں، ان کو جو ملا انہوں نے رکھ لیا اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، لیکن انہوں نے نہ تو گندی سیاست کی، نہ انہوں نے بد زبانی کی، نہ انہوں نے بد اخلاقی کی. اس کی وجہ سے دیکھیں قوم کی تعمیر کس طرف جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا بڑا لیڈر ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے. میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوا ہوں کہ عمران خان صاحب کو دانا سیاستدان کی طرح ان کا لیول نہیں ہے کہ وہ 18ویں گریڈ 19ویں گریڈ کے جو آفیسرز ہیں ان کو ڈائس پہ کھڑے ہو کے ان کو ڈسکس کریں. دیکھیں نا، ایک طرف جو سپریم کورٹ کے جو آپ نے مثال دی ہے احسان نواز صاحب نے نواز شریف صاحب کی، تو نواز شریف صاحب جو سیاستدانوں جو ڈسکس کر رہے ہیں نا ججز کو، وہ سارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں. ان کا لیول اور 18ویں 19ویں گریڈ کا آفیسر کا لیول، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک بات میں اس کی بھی بھرپور ہمیشہ مذمت کی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کنٹروورشل کیا ہے عدلیہ کو. مطلب کوئی بھی ادارہ کسی کی گھنٹی نہیں ہے. انہوں نے تو کانسٹیبلوں کو نہیں چھوڑا، دیکھیں سر وہ اپنی دیکھیں باہر جو مرضی کیا ہو، دیکھیں جو بھی آپ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ ساری ریکارڈ میں ہم تمہیں تختہ دار پہ لٹکا دیں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں. سر ایسی ممکن ہے کوئی مثال ہو، میں اس سے آپ چونکہ پرانے صحافی ہیں ممکن ہے ایسی ہو، لیکن دیکھیں جو معروف اس وقت ہم نے تقاریر بھی سنی ہو جو بھی، خیر اینی ویز دیکھیں بات یہ ہے سیاسی اخلاقیات ایک طرف نظر آنی چاہیے. اگر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو اخلاقی قدروں کا خیال کرنا چاہیے، یہ آپ پہ حق ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہے. قوم آپ کو دیکھ رہی ہے، قوم نے آپ کو دیکھ کے اپنی راہ متعین کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ جو بیرونی استعماری طاقتوں کے ایما پہ اس وقت حکومت کے اندر حکومت میں ہے، وہ اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے چاہے پاکستان میں گراس روٹ لیول پہ خانہ جنگی ہو جائے، لوگ لڑیں، لاشوں کی ان کو ضرورت ہے، وہ پاکستان کے معاشرتی حالات جو ہے وہ سیاسی حالات اتنے خراب کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ سامنے نہ آ سکے. تو یہ بھی ایک دانا سیاستدان کا کام ہے کہ اپنے مخالف کی ایسی سازشیں جس کی وجہ سے معاشرہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں تقسیم کا عمل ہو رہا ہو، اس کو بھی کم از کم روکنے کی کوشش کرے. تو عمران خان صاحب کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. تیسرا یہ کہ پارلیمان یہ جو یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، یہ پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہ اتنا گندا ہے کہ اس میں یہ سارا کچھ کرنے پہ مجبور ہیں کیونکہ سسٹم ہی نمک کی کان ہے. اس میں جو بھی آئے گا وہ یہی گند کرے گا. آپ نے بڑا اچھا اپنا موقف عوام الناس کو پیش کر دیا. اب میں زیبا ناز سے پوچھا ہوں، جو چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں ان کا آپ جواب بھی دیں. اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کو، اس بات سے میں بھی اگری ہوں کہ عمران خان ہو یا کوئی بھی حکمران ہو، اس کو کبھی بھی سرکاری ملازموں پر گند نہیں اچھالنا چاہیے. ان کا اگر کردار برا ہے تو ان کی حد تک محدود کرنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تو آپ یہ بتائیں کہ چودھری پرویز الہی جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا انہوں نے کوئی روڈ میپ بنایا ہے کہ جن لوگوں نے 25 مئی کو پاکستان کے ان شہریوں پر جو کہ آمریت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ اسلام آباد جاتے تھے، ان کو کرش کیا، چادر اور چادواری کا خیال نہیں کیا گیا؟ اس بارے میں ابھی تک کوئی کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ احسان ناز صاحب، اس بات پہ میرے یہ 2 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں مختلف چینلوں پہ، میں نے وہاں پہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس بارے میں انہوں نے آتے ساتھ بھرپور ایکشن لیا ہے. اور یہ 25 کو جو کشمیر ڈے منایا گیا ہے اسلام آباد میں، کشمیری اور جو ہندوستان کی جنگ تھی مجھے لگ رہا تھا وہی چل رہی ہے. وہ پاکستانی آپس میں اور پاکستان کا حصہ نہیں لگ رہے تھے. یعنی 25 مئی کو؟ جی 25 مئی کو. اور وہاں پہ جو ظلم کیا گیا یہ کسی کو نہیں بھولتا، بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو جو آنسو گیس کے گولیاں ماری گئی، اور جو سامنے کھڑے ہو کے ان کے اوپر پانی کے شیل، پانی کے جو تھے وہ واٹر ٹینک کے ساتھ بھرپور زور سے پانی مارا گیا، جو زخمی ہوئے لوگ وہاں پہ، ہم تو آج تک نہیں اس بات کو بھول رہے. اور اس کی مذمت کرتی ہوں میں اور آج تک کر رہی ہوں. اور پرویز الہی نے آتے ہی ان لوگوں نے جنہوں نے وہاں پہ زیادتی کی ہے اور جو لوگ
बीच में इन्वॉल्व थे उन सब को लाइन में हाज़िर किया हुआ है और सब की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये जो चूचू का मुरब्बा, पेटों में दर्द और ये जो जलेबी की तरह घूम फिर के एक जगह पे ही आके वो इमरान खान के ऊपर आके भांडा फोड़ देते हैं, उनका मेन रीज़न ये है कि हमें पकड़ा ना जाए, हमें छोड़ दिया जाए, हमारे ऊपर नज़रअसानी की जाए, जो कुछ हुआ उसको नज़रअंदाज किया जाए जैसे कि वो करते रहे हैं। इमरान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, चौधरी साहब का मौक़िफ़ आ गया। सर मैं अब इसका फैसला सर एक बात मैं सॉरी बात बड़ी माजरत के साथ, पाकिस्तान में इस वक्त अवाम नाज सुन रही है, पाकिस्तान में सलाब की तबाहकारियाँ हैं, आपकी पॉलिटिकल रजीम जो है उसको फुर्सत नहीं है, पंजाब हो जाए, खैबर पख्तूनख्वा हो जाए, सिंध हो जाए, बलूचिस्तान हो जाए, गिलगित बल्तिस्तान हो जाए, सब की जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में नफरत आजमा हैं, बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हो रही है, सियासी अखलाकियात तो एक तरफ, बल्कि बहुत बुरे तरीके से इक़्तिदार की रस्साकशी और सियासी कशमकश जारी व सारी है। और इसमें जो जितना गंद जितनी पोलराइजेशन की जा सकती है वो हो रही है, लेकिन आप देखिए कि मासूम बच्चे, उनके वालिदैन और कबीलों के कबीले, गांव के गांव, शहर के शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं सैलाब की तबाहकारियों की वजह से। और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट को अपनी सियासी जितने भी, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और आपकी पॉलिटिकल रजीम को चाहिए कि अपने इख्तलाफात बुला के पहले अवामुन नास की जो है वो खिदमत करें और उनको रिलीफ दें, उसके बाद कोई और काम करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कुछ पैगामात, ऐलानात और पैसों कुछ जो है ना वो वहाँ पे दौरे शौरे करने के बाद आज तक जो है ना कुछ नहीं किया जा रहा। कल रुझान भी पानी के नीचे चला गया, फाजिलपुर भी, और इस वक्त जो है वो इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पानी के अंदर लोग जो हैं वो अपने 24 48 घंटे गुजार रहे हैं और उनके बच्चे, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर उनकी मैयतें पड़ी, जिससे खाकी पड़े हुए हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और ये आपके जो हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को की सियासत को जिस तरह से तबाह किया हुआ है, उसी तरह से वो बिल्कुल जो है वो इससे नाबलद हैं कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। मैं वैसे पाकिस्तान की अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि काइंडली वो सारे लोग हमसे रब्ता करें जो इस वक्त रिलीफ के लिए अपने मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हम भी बहुत मदद में शामिल होना चाहते हैं और वो लोग जो मदद करना चाहते हैं, जो उनको कोई जगह नहीं मिल रही, कोई वे नहीं मिल रहा, वो हमारे पास जो है वो अपने एहतियात जो है वो हमें दें, हम जो है वो आगे डिलीवर करते हैं। तो हम भी इस कार्य खैर में शामिल हो रहे हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर पाकिस्तानियों, प्लीज़ इस डिज़ास्टर में भी एक कौम की तरह, एक मजबूत कौम की तरह, जिस तरह से हम हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। दोनों मेहमानों की आपने जज्बात सुने, अब फैसला आप करें। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़।